اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی منحنی بهذه الفرصة الذهبية والغالية۔ الحمد للہ علی کل حال فی کل بال۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات سے معدبانہ و مخلصانہ و الفتانہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات مکان و دلان میں بیٹھ کر کے میری آواز کو سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ محفل پاک میں آ کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کچھ عرض و بیان سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار، جسے خود رب ذوالمنن قرآن مقدس میں کہیں یاسی کہا تو کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر کہا تو کہیں مزمل، رحمتوں کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا خطاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ کے جگر بارے اور ہم گنہگار امتیوں کے کشتیوں کے ہم کنارے، ارواحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں سب لوگ بآواز بلند پڑھیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، چونکہ یہ محلہ سے ایک ہے اور اسی لیے یہ ناچیز کو آپ نے یہاں بلایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر کس طرح کے خرافات جنم لے رہے ہیں، اور آج ابھی کے دور میں ہمارے مسلم بچے بھی ہمارے شریعت و قرآن و احادیث سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، چونکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول تو جاتے ہیں، کوچنگ بھی جاتے ہیں، لیکن اب مدرسے کے برانڈے پہ قدم نہیں رکھتے ہیں، جس کا سراسر نقصان مذہب اسلام کا ہو رہا ہے، یہ آپ بخوبی جان رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معاشرہ جہاں پہ علماء کرام نہ ہو، جہاں پہ عالم نہ ہو، پھر وہاں کے لوگ دین سے رابطہ کم رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس میں میرے آقا کا ادنا سا غلام ہوں، غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے، چونکہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور لوگ بھی یہاں بہت ہی کم ہیں، میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان انور میں کچھ پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آتے ہیں، انک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ ہینسم میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ
آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا کہ رب کریم نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی اسمارٹ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور دوسری دلیل ہے کہ آج تک کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ کو اس کائنات میں نہیں جنا۔ پہلی دلیل کہ میری آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یہ بات قابل ہضم ہے، قابل قبول ہے، اس لیے کہ اگر ہم اور آپ بہار کے سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنی نظروں سے 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کو دیکھیں گے، اور اس میں جو سب سے زیادہ ہینسم ہے، اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن دوسرا جو مصرع ہے کہ روئے زمین پر آج تک کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ کو نہیں جنا ہے، اس کے لیے چاہیے آئی وٹنس، اس کے لیے چاہیے ایک چشمدید گواہ، ایک ایسا انسان جو دنیا کے ہر مائی کے لال کو دیکھا ہو، ایک ایسا انسان جو موقع واردات پر موجود ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بغیر یہ دعویٰ کہ نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی ماتا نے جنا ہی نہیں، یہ دعویٰ ہم سنی حضرات مان لیں گے، کیونکہ وہ صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج کے اس دور میں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اس کائنات کے اندر صرف ہمارے اور آپ کی طرح سنی تو نہیں ہے نا، ایسے لوگ ہیں جو لوگ نبی کو اپنی طرح بسر کہتے ہیں، تو ایسے میں لوگ نبی کو اپنی طرح بسر کہتے ہیں، ایسے دور میں لوگ صحابہ کا کیا عزت رہ جائے گا، صحابہ کو کس نظر سے لوگ دیکھیں گے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ مکہ کی دھرتی سے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے، جاپان بھی ہے، بحرین بھی ہے، لیبیا بھی ہے، 195 کنٹری آف دس ورلڈ۔ اس کے سپریم کورٹ کا جج حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھ سکتا ہے، وہ حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ڈیڈ یو سی فیس آف نوح علیہ السلام؟ replied no. Then how can prove the prophet handsome than all انبیاء than all messenger؟ حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ پورے لوگوں کو یہ بتا دیے، لیکن لوگ ابھی کے دور میں وہ لوگ کیسے مانیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ How can prove the prophet handsome than all انبیاء than all messenger؟ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تصورات کی دنیا میں بہار کی سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے ہیں، ڈونٹ وری فالو می، آئی ہیو ون آئی وٹنس، لیٹس گو ٹورڈ لیڈر نیمڈ جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے چل کر ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کیا آپ نے حضرت آدم صفی اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کیا آپ نے دنیا کے تمام نبی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ توریت و انجیل زبور کون لایا ہے؟ میں ہی تو لایا ہوں۔ قرآن شریف کون لایا ہے؟ میں ہی تو لایا ہوں۔ پھر اے جبریل امین، آپ تو آئی وٹنس ہے، ٹیل می پلیز ہو از اسمارٹ، ہو از مینٹین، ہو از لکسریس آف لائف، اخبرنی من افضل الناس، من احسن الناس، من اجمل الناس۔ تو طائر سدرہ جبریل امی جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد افضل من محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یہاں تک کہ زمین کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، مگر مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ ہینسم نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ جمیل نہیں پایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایسے ہیں ہمارے لیڈر، ہمارے اسلاف، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج ہم اور آپ مذہب اسلام سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کے نوجوانوں کو دیکھیے آپ، اپنے چہرے پہ وہ داڑھی نہیں رکھے ہیں، کس طرح کے مسلمان ہیں؟
سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن کون عمل کرتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ایسے دور میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس میں اتنا ہی کہہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔